حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، سنو غور سے. 1 درہم، 1 روپیہ سود کا، 1 روپیہ سود کا اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. 1 روپیہ سود کا، صرف 1 روپیہ، 1 روپیہ سود کا اگر مسلمان کسی بھی اعتبار سے استعمال کرے، کھانے میں، پہننے میں، برتنے میں، کسی بھی اعتبار سے 1 روپیہ سود کا اگر مسلمان کسی بھی طرح استعمال کرے تو اس کی گندگی اور اس کی برائی اور اس کی ظلمت 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. آگے فرمائے اس روایت میں کہ ایک مسلمان کو بے آبرو کرنا یا اس کا عیب دوسروں پر کھولنا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا. میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ کیا بلکہ اب تو پوری دنیا کا ایک مزاج بن گیا کہ وہ منکر سے روکنے اور معروفات پر لانے کے لیے سنت کے طریقے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تعلیم سے پوری طرح ہٹے ہوئے ہیں. ہر جگہ وہ اصلاح کے نام سے فساد کرتے ہیں، اصلاح کے نام سے فساد کرتے ہیں. غلط کرنے والے کا پیچھا کریں گے، غلط کرنے والے کا پیچھا کریں گے. سنو غور سے، غلط کرنے والے کا پیچھا کریں گے اس خیال سے کہ یہ اس غلطی سے باز آ جائے. میں رات یاد کیا تھا کتاب میں کہ منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار مت کرو، منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار مت کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو. یہ سنت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، یہ غلطی کی. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. غلط کر رہا ہے، مسجد ناپاک ہو جائے گی. پھر ناپاک ہونے کے علاوہ مسجد کا ادب، مسجد کا ادب، اس کی تعظیم، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے. مسجد کا ادب. ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرے اور صحابہ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو. اجازت سے پیشاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ پیشاب شروع کر چکا. اس کے پیشاب کو روکنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. یہ نہیں کہ اس کا وجہ پیشاب کرنا زیادتی ہے، اس کا پیشاب روکنا زیادتی ہے. کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ ایک مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے اونچا ہے. اس کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بہت اونچا ہے. کیسا بھی مسلمان ہو اس کا مقام، اس کا درجہ اور اس کی تعظیم بیت اللہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیرا احترام واجب ہے اور تیری تعظیم مسلم ہے، مگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے.
ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ پہلے غور کرنا پڑے گا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اسلوب اور طریقہ کیا ہے. اسلوب اور طریقہ کیا ہے؟ آیا آپ شور مچا کر سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے پیشاب کر لیا، یا آپ اس پر کوئی مواخذہ کرنا چاہتے ہیں اس کا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو. تو پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. مسجد پاک ہو جائے گی. ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. پانی کا ڈول بہا دیا گیا، مسجد پاک ہو گئی. آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے یہ فرمایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے یا مسجد اس گندگی اور برے کام کے لیے نہیں، مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر تلاوت کے لیے اور اعمال دعوت کے لیے ہے. مسجد کام کے لیے نہیں ہے جو تم نے کیا. بس اس سے زیادہ روایت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو لے کر گیا اپنی قوم کی طرف، اور یہ کہا جا کر کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا. مجھے صرف اتنا بتلایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بلکہ ذکر و عبادت اور تلاوت اور دعوت کے لیے ہے. میرے دوستو عزیزوں، اسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب اور طریقہ ہے، اس لیے اصول سکھلانے کے لیے اور اصول پر لانے کے لیے سب سے یعنی یقینی راستہ اور متعین طریقہ یہ ہے، متعین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی ذلت نہیں چاہتے. سنو غور سے کہ منکر کرنے والے کے منکر کو چھپایا جائے، غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپایا جائے. لوگ بیچارے اتنے بے عقل ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کی غلطی کا اعلان کرو تاکہ یہ اس اعلان سے اس غلطی سے باز آ جائے. وہ تو باز آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن امت میں گناہ عام ہو جائے گا. سنو غور سے، امت میں گناہ عام ہو جائے گا. اس لیے کہ باطل کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے، ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے. جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو. اس لیے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے سب سے بڑا سبب اس چیز کے تذکرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زبان میں یہ بات رکھی ہے کہ جس بات کے تذکرہ کرے گا وہ چیز وجود میں آئے گی، چاہے بھلائی کے چاہے برائی کے، چاہے معروفات کے چاہے منکرات کے. جو چیز تذکروں میں آئے گی وہ زندہ ہو جائے گی، اور جو چیز تذکروں میں نہیں آئے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی. سنو غور سے. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیت الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. ایک شخص نے آ کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے مومنین، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا.
غلطی ہو گئی اس سے، اور زنا سے اس کی بکارت اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. ایک عیب ہو گیا لڑکی میں ایک عیب ہو گیا. آج اس لڑکی کے لیے شادی کا پیام آیا ہے کہیں سے، شادی کا پیام آیا ہے. ہمیں یہ فکر ہے کہ لڑکی میں عیب ہے اور لڑکی سے زنا ہو چکا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے اور اس سے ایسی غلطی ہو چکی ہے، چاہے وہ شادی کریں چاہے نہ کریں. سنو غور سے، غور سے سنو، کیونکہ معاملہ ہے عقد ہوگا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا. ہم لڑکی میں عیب ہے. ہم سوچ رہے ہیں، میاں بیوی دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، کیا ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی کا حال. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم دونوں نے کسی سے بھی ذکر کیا لڑکی کے اس عیب کا، یہ لڑکے والوں کو بتایا کہ اس میں عیب ہے، تو میں تم دونوں کو اتنی سخت سزا دوں گا